دوسری اہم بات یہ ہے کہ بیوی کو جو حق حاصل ہے کہ بیوی کو وقت دیا جائے. نارملی آپ دیکھیں کہ بیوی کے پاس وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں شوہر موبائل پہ باتیں کرتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا یہ ہے کہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا یعنی اس دوران ایون اب کھانا بھی محفوظ نہیں رہ گیا. اور ریلی ہمیں اپنے گھروں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ کا ناشتہ ہے یا رات کا کھانا. نارملی لنچ پہ لوگ کم اکٹھے ہوتے ہیں لیکن لوگ کھانا کھانے بھی بیٹھتے ہیں تب بھی موبائل نہیں چھوڑتے, تب بھی یعنی دماغ کہیں اور ہی الجھا ہوا ہے. تو کچھ اوقات میں پابندیاں لگانی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپس کے تعلقات تو پھر ختم ہو جائیں گے. آپ امیجن کریں کہ جو بالکل قریب بیٹھے ہوئے ان سے کوئی تعلق نہیں اور لاکھ یعنی سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں انسان اتنا کانشیس ہے کہ کسی نے کیا پوسٹ لگا دی ہے, اس وقت کیا ہو گیا. تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کھانا کھا لیں گے اتنی دیر میں, دنیا میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ جائے گی, اور اگر آ بھی گئی تو کوئی بات نہیں, بعد میں کوپ کر لیجیے گا. ایک بار ایسا ہوا, آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مسلمانوں کے درمیان آپس میں معاہدہ کروا دیا تھا, بھائی بھائی بنا دیا تھا. تو حضرت سلمان فارسی کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو الدرداء کے گھر پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آئے. انہوں نے جب ام درداء کو دیکھا تو ام درداء نے نہ کنگھی کی ہوئی, نہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے, نہ بنی سنوری ہوئی, تو ایسی غیر حالت میں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے. تو ام درداء نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. مراد یہ تھی کہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, جس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. پھر ابو الدرداء بھی آ گئے, ان کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا کہ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں. اس میں سیدنا سلمان نے فرمایا میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے. راوی نے بیان کیا پھر انہوں نے کھانے میں شرکت کی یعنی روزہ توڑ دیا. رات ہوئی تو ابو الدرداء عبادت کے لیے اٹھے اور سیدنا سلمان بھی اٹھے. انہوں نے کہا کہ سو جاؤ. پھر رات کا آخری حصہ ہوا تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اب اٹھ جاؤ. دونوں نے نماز پڑھی. پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا. یعنی یہ بات بالکل حق ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے, ہر ایک کا حق ہے اور اس کا حق اسے ادا کرنا چاہیے. تو سیدنا سلمان نے کیا کیا تھا؟ کیا وہ اچھے دیندار نہیں تھے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں جی, کیا اچھے دیندار نہیں تھے؟ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے. اگر وہ روزہ رکھتے تھے تو ان کا اپنی جان کے ساتھ معاملہ تھا, اور اگر وہ راتوں کی عبادت کرتے تھے تو رب کا حق ادا کرتے تھے, اور آخر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہی آتے تھے نا. لیکن اس لائف کو ان بیلنسڈ کیوں قرار دیا سیدنا سلمان فارسی نے؟ کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا؟ جی بیوی کی طرف وہ توجہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے. تو ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ شوہر توجہ نہ کرے تو انسان کی کتنی بری حالت ہو جاتی ہے. یعنی ایک انسان اپنے آپ کو یوں فیل کرے کہ میں یوز لیس ہوں, میری کسی کو کوئی ضرورت نہیں. دنیا کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انوانٹیڈ محسوس کرے کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا, میری کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے تکلیف دہ امر ہے. اسی طرح سے شوہر کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو تفریح کے مواقع فراہم کرے. ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں کرے ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں کرے ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں کرے ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں کرے